آپ سوال کریں، لکھ کر سوال کریں کہ توحید اور شرک کی تعریف کر دیں، کیا اہل تشیع میں کوئی شرک پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو نشاندہی کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہی لگتا ہے نا اور آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت دے رہا ہے، پھر آپ انکار کریں، آپ کا یہ جھوٹ پکڑا جائے گا۔ میں ہندو ہوں، آپ ایک شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے مسلمان کر کے دکھا دیں۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 62 کیا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کہ بھلا وہ کون ہے، یہ بتلاؤ تو صحیح، کہ جب کسی پہ مصیبت آئے، پریشانی آئے، اور جسے تم پکارتے ہو وہ دعا قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور برائی کو، تکلیف کو، پریشانی کو تم سے ہٹا دیتا ہے، وَيَجْعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور وہ زمینوں پر جو ہے خلیفہ بناتا ہے زمین پر۔ کون ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جس کو آپ مصیبت اور پریشانی میں غائب میں پکاریں گے؟ سر جی وہ الہ ہوگا۔ قلیلا ما تذکرون، مگر نصیحت بہت تھوڑی حاصل کرتے ہو۔ جس کو مصیبت اور پریشانی میں غائب میں پکارا جائے گا وہ ہمارے لیے الہ ہوگا۔ بہرحال بات کو میں اپنا کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کی وعید کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 ہے، 116 ہے، اور کہ جس نے بھی اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا وہ یہ سن لے کان کھول کے آئے کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جس گناہ کو اگر چاہے گا تو بخش دے گا، شرک کو معاف نہیں کرنے والا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور 116، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72، اس کے اوپر حرام کر دی جس نے اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا۔ میں نے اس سے پہلے بھی اہل تشیع کے کچھ علماء سے ملا، دعویٰ کیا ہے جتنی بھی دعائیں محمد وآل محمد علیہ السلام کی روایتیں آپ تک پہنچی ہیں اصول کافی اور دیگر احادیث کی کتب میں، آپ سے دعویٰ ہے جتنی بھی دعاؤں کا طریقہ، گھر سے نکلتے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، باتھ روم سے نکلتے وقت، داخل ہوتے وقت، کھانا کھاتے وقت، سفر کے وقت، سونے کے وقت، اٹھنے کے وقت، کوئی بھی دعا، ایون کہ آپ اپنی دعائیں کو میل بھی اٹھا لیں، ٹھیک ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کوئی اللہ اور اس کے درمیان ہے؟ یہ محمد والے محمد کی تعلیمات ہیں، یہ پھر بتا رہا ہوں، یہ میری کوئی تعلیمات نہیں، یہ کسی ملا مولوی ذاکر کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ کوئی دعا، ساری دعائیں، آپ کوئی چیلنج بھی ہے، کوئی دعا نکال کے دکھائیں جو صحیح سند کے ساتھ آ رہی ہو محمد والے محمد سے، کہ دعا کب، کیا، کس طرح کرنی ہے، اس میں اللہم کے علاوہ، ربنا کے علاوہ کوئی اور چیز شروع ہو رہی ہے۔ لگتا ہے آپ کو آپ جتنی بھی دعائیں کرتے ہیں اس وقت آپ کو وسیلہ یاد نہیں آتا کہ آپ جو ہے وہ مسجد میں گھستے وقت جو ہے وہ دعا کر رہے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، مسجد سے نکلتے وقت پڑھ رہے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، گھر سے نکلتے وقت، گھستے وقت، ہر جگہ، سوتے اٹھتے، اس وقت تو آپ کو وسیلہ کوئی نہیں آتا تھا، اس وقت تو آپ ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں رب کے پاس، ہمیں کہتے ہیں ڈائریکٹ والے ہیں، اس وقت آپ کو نہیں لگتا آپ ڈائریکٹ جا رہے ہیں؟ سر یہ تعلیمات ہیں، یہ ساری چیلنج ہے آپ کو، دعویٰ ہے، جتنے شہنشاہ ہوں یا جتنے علامہ ہوں ان سے معتبانہ طور پہ، علمی طور پہ ہے کہ آپ کوئی دعا پیش کر لیں، دکھا دیں۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں، اللہم کے علاوہ ربنا، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، آپ پڑھیں درود، دعا کا طریقہ میں بتا دیا، حمد و ثنا کریں، محمد وآل محمد پر درود بھیجیں، اور اپنی مناجات اور حاجات جو بھی ہیں آپ اس کو سامنے رکھیں اللہ رب العزت کے۔ اس کے باوجود اگر کسی کو یہ بات ساری لگتی ہے کہ یہ فیک ہے، فراڈ ہے، یہ ایسے ڈھکوسلا ہے، اور وہ دین اصل ہے جو ہمیں ریسیو ہو رہا ہے،
نوحہ خان سے اور ذاکرین سے اور ملاؤں سے، اگر آپ کو یہ لگتا ہے، یا مولوی سے گلی کوچے کے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے، تابوت کے آگے، علم کے آگے، زری کے آگے، شبی کے آگے، روزے کے آگے سجدے کر رہے ہیں، مناجات اور رجات ساری چیزیں کر رہے ہیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے ٹھیک ہے، تو سر جی فرض کر لیں فار دا سیک آف آرگیومنٹ میں ہندو ہوں، آپ ایک شیعہ ہیں، ٹھیک ہے، آپ مجھے مسلمان کر کے دکھا دیں، آپ کیا کہیں گے؟ میرے ہندو دوست، رب وہ ہے، یہ بت نہیں ہے، یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کے آگے جھکتے ہو، اس کے آگے مناجات رکھتے ہو، اس کے آگے اپنی جو ہے حاجات رکھتے ہو، یہ حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں، وہ تو ایک رب ہے، اس سے اپنی حاجات، مناجات اور مشکلات کو جو ہے وہ رکھو اس کے سامنے، اس کے آگے جھکو، جو ایک الہ ہے۔ یہ کیا، یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں، ان کے آگے جھک رہے ہو، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ وہ اگر یہ کہے کہ کیا اپنا ایسے ہی ہے واقعیتاً، آر یو شیور، آر یو شیور کہ آپ ایک ہی رب کے آگے جھک رہے ہیں؟ کیا آپ کو یہ یقین ہے جو آپ بات کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ واقعیتاً اس چیز پر راضی ہیں جو تعلیم مجھے دے رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں، اپنے ذریعوں کے اور روزے کی شبی کے اور علم کے جنازوں کے طواف جو ہے علم کے ساتھ نہیں ہو رہے، اس کے سامنے نہیں جھک رہے، ان سے آپ مناجات اور حاجات اور آپ نہیں کر رہے، آپ کی ان سے کوئی توقع نہیں، کوئی خوشنودی نہیں، تو آپ مجھے کر لیں گے مسلمان؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے آگے جھکو، ایک رب ہے، ایک خالق ہے، ایک مالک ہے، ایک رازق ہے، تو آپ کو لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ؟ آپ تو نہیں مانتے ایک خالق ایک رازق ہے، اگر مانتے تو پھر کسی اور سے مدد کیوں مانگتے؟ کسی اور کے سامنے کیوں جھکتے؟ اپنی ہوئی جو ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزیں ہیں اس کے سامنے کیوں سجدہ ریز ہوتے؟ ان کے اوپر کیوں چڑھاوے چڑھاتے؟ ان کو کیوں اپنے ہاتھ سے ہی جو بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان سے آپ خوشنودی کیوں لگاتے؟ ان سے توقعات کیوں لگاتے؟ آخر میں اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک صرف چیز، اگر کوئی سچا واقعتاً محمد والے محمد کا ماننے والا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ یہ حدیث پڑھ لے، جس نے اپنے نبی کہ اہل بیت کو چھوڑ دیا وہ ہلاک ہوا، جس نے کتاب اللہ کو اور قول نبی کو ترک کیا وہ کافر ہو گیا۔ یہ ساری تعلیمات میں نے آپ کو محمد والے محمد کی بتائی ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی بتائی ہیں، آپ ریفرنسز چیک کریں، اپنے علماء سے کنفرم کریں اور یہ سارے معاملات کر لیں۔ اور میں آپ کو ایک کنکلوڈ کرتے ہوئے بات بتا دوں کہ اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ہمارے یہاں کوئی شرک نہیں ہو رہا، لگتا ہے تمام چیزیں محمد والے محمد علیہ السلام کی تعلیمات کے عین مطابق ہے، تو آپ کو لگتا ہے نا کہ علماء کیوں نہیں بتاتے؟ تو سر بات یہ ہے کہ جس کی روزی روٹی دین سے لگ جائے گی تو اللہ کے بندے وہ اپنے پیشے سے کیسے غداری کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں کر سکتا۔ آپ یہ ان سے سوال کریں ورنہ وہ اللہ کی بارگاہ میں مجرم ٹھہریں گے۔ آپ سوال کریں، لکھ کر سوال کریں کہ توحید اور شرک کی تعریف کر دیں، کیا کر دیں؟ توحید اور شرک کی تعریف کر دیں، اور اس کے بعد آپ یہ لکھیں کہ کیا اہل تشیع میں کوئی شرک پایا جاتا ہے؟ اہل تشیع میں شرک پایا جاتا ہے؟ اگر پایا جاتا ہے تو نشاندہی کرنا ہے۔ آپ اس سوال لکھ کے دیکھیں آپ کو جواب ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم مولا علیہ السلام کو توسل اور وسیلے کے لیے پکارتے ہیں، وہ سارا طریقہ میں نے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا بتا دیا آپ کو، لیکن اگر اس کے باوجود بھی آپ بضد ہیں، کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کو ہم نہیں پکارتے، ہم تو وسیلے کے تھرو یہ کام کر رہے ہیں، کرنے والی ذات رب کی ہے، دینے والی ذات رب کی ہے، وہی دیتا ہے، وہی سب اس کے فیصلے ہیں، سارے اختیارات، اگر آپ واقعتاً ایسے ہی کہتے ہیں کہ اختیارات ان کے مالک، ان کا سب کچھ معاملہ اسی کے ہاتھ میں، اگر وہ دینا چاہے تو دے دے اور نہ دینا چاہے تو کوئی نہیں دلوا سکتا، اگر آپ کا عقیدہ یہی ہے تو پھر سر انکار کریں کھل کر کہ مولا علیہ السلام کچھ نہیں کر سکتے، آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ ہاں جب اس آخرت میں جائیں گے
وہ جو سفارش والا معاملہ ہے وہ اس آخرت کے لیے چھوڑ دیں، ابھی آپ جو پریکٹیکل لائف گزار رہے ہیں اس کی بات کریں. پھر آپ انکار کریں، آپ کا یہ جھوٹ پکڑا جائے گا. اگر آپ کو یہی لگتا ہے نا اور آپ کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت دے رہا ہے اور دیتا تو اللہ ہی ہے اور دینے والا رب ہے، تو ٹھیک ہے، آپ پھر انکار کریں کہ رب کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، مولا علیہ السلام بھی نہیں دے سکتے یا شیخ عبد القادر جیلانی بھی نہیں دے سکتے. آپ پھر یہ اقرار کر دیں. اگر کوئی سنی بھائی پکار رہا ہے یا غوث الاعظم المدد کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے جی. اگر وہ یہ عقیدہ ہے کہ یہ وسیلہ ہے، توسل ہے، دیتا تو رب ہے، رب کی ذات ہے، ٹھیک ہے، اگریڈ فار دی سیک آف آرگیومنٹ. تو پھر یہ کہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کچھ نہیں دے سکتے، آپ تو بس سفارش لگا رہے ہیں، دے کچھ نہیں سکتے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عقیدتیں اور خوشنودیاں کس کی وابستہ ہیں. یہ تھی میری گزارش. امید ہے میری اس بات پر آپ محمد والد محمد کے سچے جو ہیں پیروکار بن کر یہ تمام چیزوں پر غور کریں گے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.